دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں اگلے آنے والے 10 سالوں میں پانی کا ایک بہت بڑا قحط پڑنے والا ہے تو راولپنڈی کو پانی کی 19 ملین گیلن یومیہ کمی کا سامنا ہے۔ ایم جی واسا سلیم اشرف کہتے ہیں کہ شہر میں نئی تعمیرات پر پابندی زیر غور ہے۔ غیر ضروری استعمال پر مقدمات درج کرنے کا فیصلہ۔ اگر میں کہوں کہ وہ بارشیں جو آپ پہلے دیکھا کرتے تھے سردیوں میں شاید وہ کبھی واپس نہ آئیں تو یہ محض موسم کا بدلاؤ نہیں بلکہ ایک بہت ہی خطرناک الارم ہے۔ وہ دھند، وہ ٹھنڈی ہوائیں، وہ مسلسل بارشیں، یہ سب کچھ کہاں غائب ہو گیا؟ دوستو پاکستان میں بارشوں کا سسٹم ایک عجیب طریقے سے خراب ہو چکا ہے۔ آپ نے بچپن میں سنا ہوگا کہ فروری کی بارشیں گندم کے لیے سونا ہوتی ہیں، لیکن اب بارشوں کا موسم ہی بدل چکا ہے، بارشوں کا ارادہ ہی بدل چکا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی ایک سال کا نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑے ماحولیاتی بحران کی شروعات ہے۔ اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا نا تو پانی کے بحران سے لے کر زراعت کی تباہی تک سب کچھ متاثر ہو جائے گا۔ یاد ہیں وہ دن جب دسمبر میں اور جنوری میں ہاتھ جمنے لگ پڑتے تھے، جب رات کو ڈبل رضائی کے بغیر گزارا ناممکن تھا، لیکن اب لگتا ہے جیسے سردیاں بھی پاکستان کو الوداع کہہ چکی ہیں۔ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو مرکزی سوات اور گلگت بلتستان میں اتنی برف باری ہوتی تھی کہ اس سے چلنے والی ہوائیں پورے ملک کو جما کر رکھ دیتی تھی، لیکن اب برف باری کم ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ کہ سردی بھی ختم ہو جا رہی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بارشیں اب پہلی جیسی نہیں رہیں۔ اس کے پیچھے بڑی 4 وجوہات ہیں جن کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور اس کا سولوشن بھی نکالیں گے۔ سب سے پہلی اور مین وجہ ہے ویسٹرن ڈسٹربنس۔ ویسٹرن ڈسٹربنس ایک مغربی ہوا کا نظام ہے جو بحیرہ روم اور وسطی ایشیا سے شروع ہو کر جنوبی ایشیا میں خاص طور پر پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں آتا ہے۔ یہ ایک کم دباؤ کا موسمی نظام ہوتا ہے جو بارش، برف باری اور ٹھنڈی ہواؤں کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں۔ اور اگر اس سال سردیوں میں کمی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ویسٹرن ڈسٹربنس کی تعداد، شدت اور راستے میں آنے والی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر ویسٹرن ڈسٹربنس کی شدت میں کمی ہوگی تو بارشوں کے ساتھ ساتھ برف اور سردی میں بھی کمی ہوگی، جو کہ ان سردیوں میں صاف دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ سردیوں میں بارشوں کی کمی کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کی وجہ سے موسم کے پیٹرنز تبدیل ہو رہے ہیں، جس کا اثر بارش برسانے والے نظام پر بھی پڑ رہا ہے۔ عام طور پر سردیوں میں بارشوں کا انحصار ویسٹرن ڈسٹربنس جیسے موسمی سسٹم پر ہوتا ہے، اسے ہم ڈیٹیل سے پیچھے جان چکے ہیں۔ جب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں اور فضا کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو ان سسٹمز کی شدت اور راستہ متاثر ہو سکتا ہے۔ گرم ہوائیں کم دباؤ والے نظام کو کمزور کر سکتی ہیں، جس سے بارشیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برف باری میں کمی کی وجہ سے زمین کی قدرتی نمی میں بھی کمی آ جاتی ہے، بلکہ مجموعی طور پر موسم کے عدم توازن کا باعث بھی بن رہی ہے، جس سے زرعی پیداوار اور پانی کے ذخائر پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ ہے النینو سسٹم۔ النینو کیا ہے اور یہ پاکستان میں بارشوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ بحر الکاہل میں پانی کے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کو کہتے ہیں النینو سسٹم، جو دنیا بھر میں موسم کے پیٹرنز کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ہر 2 سے 7 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بحر الکاہل کا گرم پانی مشرق کی طرف منتقل ہوتا ہے، جس سے ہواؤں اور بارشوں کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ پاکستان میں النینو کا اثر عام طور پر خشک سالی اور بارشوں میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب النینو مضبوط ہوتا ہے تو مغربی ہوائیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ویسٹرن ڈسٹربنس بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں ہونے والی معمول کی بارشیں کم ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں مونسون کا سسٹم بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس سال جو بارشیں کم ہو رہی ہیں اس کے پیچھے النینو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، جو جنوبی ایشیا میں خشک سالی، درجہ حرارت میں اضافہ اور پانی کی قلت جیسے مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ چوتھی اور میجر پرابلم، پاکستان میں درختوں کی کٹائی کے پیچھے بارشوں کی کمی کی ایک بہت ہی اہم وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ درخت نہ صرف ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں بلکہ وہ بخارات کے عمل کے ذریعے پانی کی مقدار کو برقرار رکھتے اور بارشوں کے لیے ضروری بادلوں کو تشکیل بھی دیتے ہیں۔ جس حساب سے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اسی حساب سے ہماری اس ارتھ کی نمی بھی کم ہو رہی ہے، جس سے بخارات بننے کا عمل کم ہوتا ہے اور بارشوں میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ درخت آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، جو درجہ حرارت کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
अगर जंगलात का खात्मा जारी रहा तो सिर्फ बारिशों में कमी नहीं आएगी बल्कि मौसमियाती तब्दीलियां और खुश्क साली और ज़राअत पर मनफी असरात भी बढ़ेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में जंगलात की कटाई को रोकना और शजरकारी को फरोग देना बारिशों की कमी को कम करने और माहौल को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन बारिशों का ना होना, सर्दी का आना और जस्ट मेहमान की तरह चले जाना, बारिशों का ना होना, बर्फबारी का कम होना, ये सब कुछ एक इशारा है कि अगर हमने अब भी कुछ ना किया तो मुस्तकबिल में हमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी पहले ही कम हो रहा है और अगर बारिशें भी ना हुई तो हम कहत के दहाने पर पहुंच जाएंगे। मजीद गर्मी यानी मजीद बीमारियां। सर्दियां खत्म होने का मतलब ये है कि हीट वेव और बीमारियां मजीद बढ़ेंगी, स्मोग और आलूदगी में इजाफा होगा। बारिशें ना होने की वजह से जहरीली गैसें फिजा में जमा होती रहेंगी और मजीद नई से नई बीमारियों को जन्म देती रहेंगी। अब खतरा तो वाकई बहुत है, लेकिन कुछ इकदामात हैं जिनसे हम पाकिस्तान में दोबारा बारिशों को वापस ला सकते हैं, पाकिस्तान के मौसम को दोबारा से रेगुलेट कर सकते हैं। पहला कदम, हमें ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ना होगा। हमें कम से कम गंदगी फैलानी होगी और हमें ज्यादा से ज्यादा सफाई का एहतमाम करना होगा। नंबर 2, दरख्तों की कटाई को रोकना होगा। देखिए, दरख्त ना सिर्फ बारिशों का सबब बनते हैं बल्कि हमारी इस अर्थ के रेगुलर टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी मददगार साबित होते हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, हमें पानी भी नहीं मिलेगा और हमारी ये जमीनें बंजर हो जाएंगी। तो हमें शजरकारी यानी दरख्त लगाने की रूटीन को मजीद बढ़ाना होगा और सबसे बड़ा कदम, हमें पानी को ज़ाया होने से रोकना होगा। पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी बेसिक नीड है। हम खाना खाने के अलावा कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी पीने के अलावा कुछ दिनों तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लिहाजा हमें वाटर स्टोरेज के लिए ज्यादा से ज्यादा डैम बनाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज को बढ़ाना होगा। तो अब आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो इस ग्लोबल वार्मिंग और बारिशें ना होने की वजह से मुतासिर है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इक़्तिमाद करें और हमारी इस अर्थ को बचाएं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी छोटी सी कोशिश, छोटी सी काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं पाक एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।